اس کے بعد بلین ٹری سونامی. بلین ٹری سونامی میں ہر درخت کی ایوریج کاسٹ 22 سے 23 روپے تھی. موجودہ حکومت نے درختوں کو بھی نہیں چھوڑا, پلانٹیشن کے اوپر 55 روپے پر ٹری کی کاسٹ دی ہے, جس کے مطابق 1 ارب بلین ٹری سونامی عمران صاحب کا, اس میں 50 ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے. اور یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے. اور کے پی کے خیبر پختونخوا میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے, یہ اس کے مطابق ہے جہاں ان کی حکومت ہے. 1 ارب درختوں میں 50 ارب روپے کا ڈاکہ ڈل چکا ہے. اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں, ان کی نالائکی, نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے 55 بلین کم دیا ہے این ایف سی میں انہوں نے پروونسز کو. اور جو سب سے بڑی بات ہے, جس کو ہائی رسک بولا ہے آڈیٹر اور جنرل نے, جو کہ وائلیشن آف آرٹیکل 80-84 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, جو 3.64 ٹریلین روپیز انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اندر خرچ کیے ہیں, جو کہ اس کا پورا حجم بنتا ہے 9.96 ٹریلین. جو سپلیمنٹری گرانٹس انہوں نے بجٹ اکاؤنٹس میں پرنٹ ہی نہیں کی اور خرچ کر دی, جو کہ پاکستان کے بجٹ کا حصہ ہی نہیں تھا. سپلیمنٹری گرانٹس آپ کو پرنٹ کروانی پڑتی ہیں, اور اس میں 9.96 ٹریلین کا ڈاکہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے ڈال دیا ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چور تو ہم تھے. ہم چور تھے جس وقت جو پاور سیکٹر تھا اس کے اندر جو گردشی قرضہ جس کو یہ کہتے ہیں, اور کنٹینر پر کھڑے ہو کر جس وقت یہ نعرے لگاتے تھے, منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کرتے تھے, اس میں جس طرح خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ آٹا چینی چوری, جس میں ابھی تک 1000 ارب کا, اگر انہی کی پروجیکشن گورنمنٹ رپورٹس کی جائیں تو اب تک ڈل چکا ہے. اور بجلی گیس چوری کا کھرا بھی وہی ملتا ہے جہاں آٹا چینی چوری کا ملتا ہے, وفاقی کابینہ میں. اپنے من پسند لوگوں کی فرنس آئل پہ چلتے پلانٹس کو استعمال کر کے مہنگی ترین بجلی پاکستان کی عوام کو دی جا رہی ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ان کے مطابق اس وقت بجلی کا پر یونٹ 12 روپے تھا, اور آج تحریک انصاف کی حکومت میں بجلی کا پر یونٹ 32 روپے ہے. چاہے وہ صنعت کار ہو, چاہے پاکستان کی عوام ہو, چاہے کاشتکار ہو, چاہے بزنس مین ہو, ہر کوئی اس وقت بجلی کی قیمت اور بجلی کے بل ادا کرتے ہوئے بل بلا رہے ہیں. اس تکلیف میں مبتلا ہیں جو صرف آپ, میں, پاکستان کی عوام, کاشتکار, صنعت کار وہ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جو اس وقت ملک پہ مسلط ہے, اس کو اس کا کوئی اندازہ نہیں, اس کی کوئی تکلیف نہیں. یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ جو پاکستان کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اس میں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. ہم نے, مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں فرنس آئل, کیونکہ مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے ان پلانٹس کی, ان کے اوپر ڈپینڈنسی کم کرنے کے لیے ہم نے کلین انرجی کے اوپر گئے. آپ کو یاد ہوگا 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس ملک کے اندر تھی. 14,000 میگا واٹ بجلی پاکستان کی عوام کو تحفہ دی نواز شریف نے. یہ نالائق, نااہل, چور, کرپٹ ٹولہ وہ بجلی جو نواز شریف بنا گیا اس کی ترسیل میں چوری کر رہے ہیں, اس کی پروڈکشن میں چوری کر رہے ہیں, کیونکہ خاص طور پہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اجازت دی گئی فرنس آئل کی امپورٹ کے اوپر. اجازت دے کر نہ گیس پر, نہ RLNG پر, نہ LNG پر بجلی بنانا بند کر دی گئی, کیونکہ وفاقی کابینہ میں جو وزراء ہیں, اگر ان کا پلانٹس نہ چلے, اگر ان کی جیبیں نہ بھریں تو عمران صاحب کی جیبیں کیسے بھریں گی؟ اگر ATMs کی جیبیں بند ہو گئیں, اگر جہانگیر ترین کی جیب بند ہو گئی, تو اور وہ لوگ جن کے پاور پروجیکٹس ہیں, پاور پلانٹس ہیں, اگر وہ مافیا جو اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہے, اگر ان کی جیبیں خالی ہو گئیں تو بنی گالا کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ATM کی جیبیں بند ہو گئیں
پاکستان کی عوام کی مہنگائی سے جیب پھٹتی ہے پھٹے, مہنگائی ہوتی ہے ہو, لیکن جب تک اے ٹی ایم دوستوں کی, ان لوگوں کی جن کے پاور پروجیکٹس ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے, آج اجازت دے کر فرنس آئل کی امپورٹ کرتے ہیں, مہنگی بجلی بنواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وفاقی کابینہ میں جن کی ملکیت میں یہ پاور پروجیکٹس ہیں جو فرنس آئل سے چلتے ہیں, ان کی جیبیں بھرنی ہیں. خالی ہوتی ہے ہو عوام کی جیب, کیونکہ ان کی وجہ سے عمران صاحب کا بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے, عمران صاحب کی جیب بھرنی ہے اور ملک کے خلاف سازش ہونی ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کو مہنگی بجلی ملے گی. بیڑا غرق پہلے پاور سیکٹر کا کر دیا اور یہ بیڑا مزید غرق ہوگا, کیونکہ ہر 2 ہفتے بعد تو بجلی مہنگی کی جا رہی ہے, لیکن ابھی آگے آئی ایم ایف کی اطاعت میں جو بجلی کی مہنگائی میں اضافہ ہوگا پر یونٹ, جو پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا, اس اطاعت میں یہ بیڑا غرق مزید ہوگا اور پاکستان کی عوام مزید اس سزا کو بھگتے گی جو پاکستان کے اوپر 2018 میں مسلط کی گئی. لیکن اور میں یہ بھی بتاتی چلوں, روز کرائے کے ترجمان کہتے ہیں نواز شریف مہنگی بجلی بنا گیا, مہنگے پروجیکٹس بنا گیا. تو بتاؤ چوری کدھر ہوئی؟ سستی ترین بجلی پاکستان کی تاریخ میں, اتنے پروجیکٹس 3.5 سال کی مدت میں نواز شریف نے کنسیو کیے, شروع کیے, بنائے, بجلی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی. کہتے ہیں ٹرانسمیشن پہ کام نہیں ہوا, تو 14,000 میگا واٹ کی جو اضافی بجلی ہے وہ کس کے ذریعے پاکستان کی عوام کو مل رہی ہے؟ وہ ٹرانسمیشن اگر نہیں تھی تو کس طرح 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی؟ اور گردشی قرضہ کہتے تھے وزیر اعظم اگر مہنگائی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, آٹا چینی مہنگا ہوگا تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, یہ کہتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر. صرف آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی تو گردشی قرضہ 1100 بلین تھا. آج ان نالائکوں, نااہلوں, چوروں کی وجہ سے, ڈاکوؤں کی وجہ سے آج گردشی قرضہ 2400 بلین ہو چکا ہے پاور سیکٹر کے اندر. اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, مریم نواز, حمزہ شہباز کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. کرائے کے ترجمان یہ پریس ٹاک نہیں کرتے کہ 35 روپے آٹے سے 80 روپے آٹا کیسے ہو گیا. یہ نہیں بتاتے کہ جو چینی ہے وہ 52 روپے سے کس طرح 110 روپے کلو ہو گئی. یہ نہیں بتاتے کہ جو اس وقت ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے 1000 بلین کا پاور سیکٹر کے اندر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہر شعبے کے اندر اس وقت نحوست چھائی ہوئی ہے, کوئی شعبہ اس وقت کام نہیں کر رہا. اس کے اوپر کوئی پریس ٹاک نہیں ہوتی. پریس ٹاک ہوتی ہے پی ڈی ایم غدار ہے, پریس ٹاک ہوتی ہے پی ڈی ایم چور ہے, پریس ٹاک ہوتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے. ہاتھ کو گھما گھما کے دھمکیاں دی جاتی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے. تو یہ جو چوری ہے, یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, آپ کی مس اپروپریشن, مس گورننس, بے قاعدگیوں, بد انتظامی, نالائکی, نااہلی اور ڈاکے کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جیبوں کے اوپر, اس کا جواب کون دے گا؟ اپنے اے ٹی ایمز کی جیبوں کو بھرا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کی, پاکستان کے عوام کی, صنعت کاروں کی, بزنس مین کی, کاشتکاروں کی جیبوں کو خالی کیا جا رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب عمران صاحب آپ کو دینا پڑے گا. اور اب انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ سے ان چوروں کا, ان ڈاکوؤں کا جو ٹولہ مسلط ہے, ان سے آپ کو چھٹکارا دلائے گی. آپ کو جو آر ٹی ایس 2018 میں آپ کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, جس طرح آج حکومتی شعبوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس سے نجات آپ کو انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دلائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں آج پلاٹوں کی انکوائری بند شہباز شریف پر. نیب کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا. صاف پانی میں انکوائری بند. نیب کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا. انڈر ٹرائل بیٹی نے تحفہ کیوں دیا, بیوی نے تحفہ کیوں لیا,
उसके ऊपर शहबाज शरीफ को जेल में रख दिया गया। आप हर बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो ये मंसूबे लगा गए, जो ये तरक्की मुल्क को दे गए, जो मुल्क की तकलीफ खत्म कर गए, आज उनको गद्दार कहा जाता है, आज उनको चोर कहा जाता है। जो आइन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, उनकी वजह से आज ये डाके डाले जा रहे हैं और झूठा बयानिया बनाया जा रहा है दूसरों को चोर कह कह के। पाकिस्तान की अवाम सब जानती है, पाकिस्तान की अवाम सब जानती है कि चोरी कहाँ हो रही है, गद्दारी कहाँ हो रही है, डाका कहाँ डाला जा रहा है। और आपको कराए के तर्जुमानों को मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि बीआरटी पेशावर जो 150 अरब का डाका डल चुका है, जो मफलूज है, आप बीआरटी पेशावर की तरह, क्योंकि आपका विजन 126 और आप 150 अरब के खड्डे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को बीआरटी पेशावर बनाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं बीआरटी पेशावर की तरह। तख्तियां लगाते हैं उन लोगों को मंसूबों के ऊपर जिनको चोर कहते हैं। जश्न मनाया ऑरेंज ट्रेन की इनॉग्रेशन के ऊपर, और जब शहबाज शरीफ ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर रहा था, 4 साल हो चुके होते, 81 अरब का फायदा पहुंचाया खाली पंजाब की सतह पे ऑरेंज ट्रेन के अंदर बचत करके। उसको जेल में डालो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, कागज लहरा के उसकी करप्शन के ऊपर पाकिस्तान की जो लोग हैं, उनके मंसूबे हैं, उनको मुतनाज़ा बनाओ। और आज उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं उनको बंद करते हैं और एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस सुनाते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये डाका डाला जा रहा है, डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आपकी नज़रों से पाकिस्तान की आवाम को एक मसनूई बयानिया बनाकर, आपकी नज़रों से इस चोरी को, जो कि खुद हुकूमती रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनसे नज़र हटाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि कौन चोर हैं, कौन गद्दार हैं, कौन डाके डाल रहे हैं अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि इन्हीं दोस्तों की जेबों से, इन्हीं दोस्तों के एटीएम से आपके खर्चे चलने हैं जो चल रहे हैं। और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम इनकी गफलत, नालायकी, नाअहली और चोरी की सजा भुगत रही है। थैंक यू। कोई सवाल? थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने जाना है वहाँ, ऐसा भी इधर आ रही हैं। वो अलग करें। पूछे आपने आबिद साहब क्या कह रहे हैं?